اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طلباء طالبات، پیارے طلباء، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک قلم کے بارے میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ قلم بنائی ہے۔ تو اسی قلم کے بارے میں آج جو ہمارا موضوع ہے یہ ہم انشاءاللہ مولا آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک نظم ہے، تو اس نظم کے جو مشکل الفاظ ہیں یہ ہم نے پہلے ہی سیکھ لیے ہیں۔ آج ہم اس کا جو یہاں پہ جو اشعار ہیں یہ پڑھیں گے اور ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا اشعار جو ہے یہاں پہ وہ ہے: قلم کیوں چل رہا ہے بیچو خم سے، یہ جا کر پوچھیے اہل قلم سے۔ قلم کیوں چل رہا ہے بیچو خم سے، یہ جا کر پوچھیے اہل قلم سے۔ تو یہاں اس شعر کا جو معنی ہے وہ ہے کہ شاعر قلم کے بارے میں یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ قلم ایک ہی انداز اور طریقے سے کیوں نہیں چلتا، اس میں کیوں کبھی ٹیڑھا پن اور کبھی جھکاؤ سا لکھنا پڑتا ہے اور کبھی سیدھا۔ شاعر کے مطابق اس بات کا علم انہی لوگوں کے پاس ہے جو قلم چلاتے ہیں، اور آپ انہی لوگوں اہل قلم سے پوچھنے کے لیے کہتے ہیں۔ یعنی شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو ٹیڑھا پن جو اس کا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں قلم یہ کبھی ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی، تو بس اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، سیدھا آپ کو جو اہل قلم ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ایسے کیوں چل رہا ہے، ایسا کیوں چل رہا ہے یہ قلم، ٹھیک۔ یعنی شاعر سیدھا یہاں پہ یہی کہتا ہے کہ اہل قلم ہی جان سکتے ہیں، ان کو ہی معلوم ہوگا کہ یہ قلم ایسا کیوں چل رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ اور ایک ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے: عجائب اس کی سب گلوکاریاں ہے، تعجب خیز گوہر باریاں ہے۔ عجائب اس کی سب گلوکاریاں ہیں، تعجب خیز گوہر باریاں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کل ہم نے پڑھا تھا یہاں بیچو خم کے معنی جو ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا، یعنی اس کا ہم نے پڑھا تھا ٹیڑھا میڑھا، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تعجب خیز، یہ آپ کو پتہ ہے جس کو ہم تعجب یعنی کرنے والا، جو ہمیں تعجب کرتا ہے، تو اس کا معنی بھی ہم نے پڑھا ہے۔ گوہر بھی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، گوہر ہم موتی کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کا جو ہے یہ ہم نے سب معنی ان کا پڑھا ہے۔ تو یہاں عجائب یہ جو کہتے ہیں عجائب اس کی سب گلوکاریاں ہیں، تعجب خیز گوہر باریاں ہیں۔ تعجب تو حیران کرنے والا، یعنی یہاں پہ شاعر کے کہنے کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ قلم سے جو قسم قسم کے خطوں، پھولوں اور نقشے بنتے ہیں وہ سب عجیب و غریب اور حیران کرنے والے ہیں، اور جو موتی اس قلم سے ٹپک پڑتے ہیں وہ انسانی عقل کو محو حیرت کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا کہتے ہیں، یعنی عجائب اس کی سب گلوکاریاں ہیں۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہو کہ جب یہ اس قلم کے ذریعے سے جب ہم کوئی خطوط لکھتے ہیں یا کوئی نقشہ بناتے ہیں یا کوئی تصویر بناتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے، وہ سب عجیب و غریب اور حیران کرنے والے ہیں، اور جو موتی اس قلم سے ٹپکتے ہیں وہ انسانی عقل کو حیرت کر دیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جو قلم سے جو چیزیں ہو رہی ہے وہ انسان کو حیران کر دیتی ہے، سمجھ میں نہیں۔ یہ گلوکاریاں جو ہے
اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ گلوکاری یعنی پھول بنانا. پھول بنانا یعنی یہاں پہ اس کو کہتے ہیں پھول بنانا. ٹھیک. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ذریعے قلم کے ذریعے ہم کیا کیا چیزیں مطلب کیسے کیسے پھول بناتے ہیں. ہاں اس قلم کے ذریعے جب ہم پھول بناتے ہیں تو وہ شکلیں بناتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ تعجب خیز یعنی جو ہمیں کیا کرتے ہیں, حیران کرتے ہیں اور ہر بار یہاں ہیں یعنی وہ موتیوں کی طرح مطلب ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس کا جو معنی ہے, یہ جو قلم ہے, قلم کے بعد پہلا جو بند ہے اس میں یہ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے. اگر آپ کو پتہ کرنا ہے یہ قلم ٹیڑھا میڑھا کیوں چلتا ہے, کیا وجہ ہے, تو آپ کو سیدھا جا کر آپ کو کس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے, اہل قلموں کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے بند میں کہ یہ جو قلم ہے اس کی جو گلوکاریاں ہیں, یہ پھول بنانا وغیرہ, تصویر بنانا, باقی یہ سب تعجب خیز ہوتی ہے یعنی انسان کو حیران کرتی ہے. جب ایک قلم کے ذریعے سے ایک انسان کیا کرتا ہے, کوئی پھول بناتا ہے, کوئی تصویر بناتا ہے. جب یہ مسور کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ تصویر بناتا ہے. تو اس طرح سے یہ حیران کرنے والی چیزیں مطلب انسان کو حیران کر دیتی ہے. تو اس طرح سے یہ 2 بند آج ہم نے پڑھے ہیں. انشاءاللہ ہم کل اور 2 بند پڑھنے جا رہے ہیں. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.